خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں صدیوں سے انسانی تجسس کا مرکز رہا ہے۔ موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بالکل۔ ہمارے پاس آج ایک تحریر کی کچھ اقتباسات ہیں۔ عنوان ہے بعد از موت کے روحانی مراحل۔ جی۔ اور یہ تحریر اس سوال کا ایک بہت ہی مخصوص اور شاید غیر روایتی جواب پیش کرتی ہے۔ صحیح۔ تو ہمارا مقصد آج بس یہ ہے کہ اس منفرد نقطہ نظر کو سمجھیں اور اس کے جو پیچیدہ تصورات ہیں ان کو تھوڑا کھولیں۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو ذرائع ہیں یہ موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں ایک خاص آپ کہہ لیں روحانی یا باطنی زاویہ پیش کرتے ہیں۔ اچھا۔ تو آج ہمارا کام ان خیالات کو غیر جانبداری سے سامنے لانا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے مصنف نے بیان کیا ہے۔ ٹھیک۔ تاکہ جو سننے والے ہیں وہ خود ان پر غور کر سکیں۔ یہ کوئی مذہبی عقیدہ نہیں ہے جس کی ہم تبلیغ کر رہے ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک مخصوص فکری نظام ہے جسے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو ٹھیک ہے، آئیے شروع کرتے ہیں۔ ان ذرائع کے مطابق موت کے بعد کا جو سفر ہے اسے سمجھنے کی کنجی یا چابی وجود کے جہان یا پلینز آف ایگزسٹنس کے تصور میں ہے۔ جی۔ ہماری یہ دنیا، یہ جو جانی پہچانی 3D ورلڈ ہے، یہ تو پہلا جہان ہوا۔ ہاں۔ لیکن کیا اس کے اوپر بھی جہان ہے؟ جی ہاں، ان تحریروں میں بتایا گیا ہے کہ اس فزیکل دنیا کے آپ کہیں فوراً اوپر ایتھیرک پلین ہے اور پھر اس کے بھی اوپر ایسٹرل پلین ہے۔ اچھا، ایتھیرک اور ایسٹرل۔ جی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مصنف ان دونوں جہانوں کو یعنی ایتھیرک اور ایسٹرل کو مجموعی طور پر عالم اسفل کہتا ہے۔ عالم اسفل یعنی نچلی دنیا؟ جی، نچلی دنیا، جہاں ان کے مطابق منفی یا یوں کہہ لیں بھاری توانائیاں، جنہیں وہ عام زبان میں شیاطین یا بدروحیں کہتے ہیں، جی، وہ زیادہ غالب ہیں۔ اچھا، یہ تو روایتی تصور سے بالکل الٹ ہے، جہاں اوپر کی دنیا بہتر سمجھی جاتی ہے۔ بالکل۔ تو ان نچلے جہانوں کے اوپر کیا ہے پھر؟ ان کے اوپر ہے مینٹل پلین۔ جی، ان ذرائع میں اسے ہندو دھرم کے سورگ لوک سے بھی تشبیہ دی گئی ہے۔ سورگ لوک؟ ہاں، اور کہا گیا ہے کہ یہاں وہ ہستیاں رہتی ہیں جنہیں دیوی دیوتا کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ اور یہ اچھے اور برے دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں۔ واقعی؟ برے دیوتا بھی؟ جی، ان ذرائع کے مطابق تو ایسا ہی ہے۔ مصنف یہاں راجہ اندر کا ذکر بھی کرتا ہے جسے ان ذرائع کے مطابق راون نے شکست دی تھی اور سورگ لوک سے نکال دیا تھا اور پھر خود وہاں حکومت قائم کر لی تھی۔ تو یہ مثال شاید یہ دکھانے کے لیے ہے کہ یہ جہان بھی دائمی یا مکمل طور پر اچھا نہیں؟ شاید یہی مقصد ہو، اس کی غیر مستقل نوعیت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اور کیا اس مینٹل پلین سے بھی اوپر کوئی جہان ہے؟ جی، مینٹل پلین کے اوپر عالم ارواح یا جسے اسپرچول پلین کہا گیا ہے، اس کا ذکر ہے، جہاں ان تحریروں کے مطابق انتہائی نیک اور پاک روحیں قیام کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی جہانوں کی بات، لیکن یہ ذرائع انسانی وجود کو بھی صرف گوشت پوش کا جسم نہیں مانتے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی بھی کئی پرتیں ہیں۔ یہ بھی ایک اہم نقطہ لگتا ہے۔ کون سی پرتیں ہیں یہ؟ ذرائع انسانی جسم کی 7 پرتوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ خاص طور پر کون شریر پر بہت زور دیتے ہیں۔ کون شریر؟ جی، جسے وہ ایموشنل باڈی بھی کہتے ہیں، اور یہ خود بھی 2 لطیف جسموں سے مل کر بنتا ہے۔ اچھا، کون سے 2؟ ایک ایتھرک باڈی اور دوسری ایسٹرل باڈی۔ ایتھرک اور ایسٹرال؟ جی، ایتھرک باڈی جو عنصر باد یعنی ہوا سے بنی بتائی گئی ہے، وہ فزیکل جسم کے لیے ایک طرح کے اب کہہ لیں سافٹ ویئر یا بلو پرنٹ کا کام کرتی ہے۔ سافٹ ویئر کی طرح؟ جی، یعنی یہ جسم کے جو افعال ہیں ان کو کنٹرول کرتی ہے؟ کچھ ایسا ہی سمجھ لیں، جبکہ جو ایسٹرل باڈی ہے جسے عنصر آتش یعنی آگ سے بنا بتایا گیا ہے، جی، اس میں ان ذرائع کے مطابق ہمارے تمام پچھلے جنموں کے جو کرم ہیں ان کا مکمل ریکارڈ یا جسے نامہ اعمال کہتے ہیں وہ محفوظ ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ ہماری خواہشات، جذبات، یادیں، ان سب کا مرکز ہوئی؟ بالکل، آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے۔ تو پھر موت کے وقت ان لطیف جسموں کا کیا ہوتا ہے؟ مصنف کے مطابق مثالی صورتحال کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، مثالی صورتحال ان تحریروں کے مطابق یہ ہے کہ موت کے وقت یہ دونوں یعنی ایتھیرک اور ایسٹرال باڈی مکمل طور پر تحلیل ہو جائیں۔ تحلیل؟ ختم ہو جائیں؟ جی بالکل، ختم ہو جائیں۔
لیکن ایسا صرف اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو زندگی میں خود کو کرم بندھن سے، یعنی اپنے اعمال کے اچھے برے نتائج کے چکر سے مکمل طور پر آزاد کر چکا ہو۔ اور اگر کوئی یہ آزادی حاصل کر لے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہو جائے تو اس شخص کی جو مینٹل باڈی ہے، جو کہ کورن شریر سے اوپر کی پرت ہے، وہ فوراً ان نچلے جہانوں ایتھرک اور ایسٹرال ان کو عبور کر کے اپنے اصل مقام یعنی مینٹل پلین پر پہنچ جاتی ہے۔ اچھا، یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ذرائع ایسٹرال پلین اور اس سے نیچے کے جو جہان ہیں انہیں ایک طرح کی جہنم قرار دیتے ہیں۔ اچھا، اور مینٹل پلین اور اس سے اوپر کے جہانوں کو جنت۔ لیکن یہ جنت اور جہنم یہ روایتی مذہبی تصور والے نہیں ہیں، ہے نا؟ بالکل نہیں۔ مصنف یہ بالکل واضح کرتا ہے کہ یہ روایتی جنت و دوزخ نہیں ہے۔ خاص طور پر جو مینٹل پلین کی جنت ہے وہ بھی عارضی ہے اور اس کی اپنی حدود ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ بس وجود کے مختلف درجے ہیں، آپ کہہ لیں توانائی کی مختلف سطحیں۔ نچلی سطحیں جو ہیں وہ محدود اور شاید تکلیف دہ ہو سکتی ہیں، جسے انہوں نے جہنم کہا۔ صحیح۔ اور اونچی سطحیں زیادہ آزاد اور خوشگوار، جسے جنت کہا، لیکن زیادہ تر ان میں سے بیشتر عارضی ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی بنیادی اور مجھے کہنا چاہیے حیران کن تصور سامنے آتا ہے جو ان تحریروں میں پیش کیا گیا ہے۔ جی، کہ انسان اپنی کائنات خود تخلیق کرتا ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ صرف ایک استعارہ ہے، کوئی محاورہ؟ ان ذرائع کے مطابق تو یہ محض استعارہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ہر گہری سوچ اور ہمارا ہر پختہ یقین عالم مثال یا جسے ایسٹرل پلین کہا گیا ہے وہاں ایک ٹھوس شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ٹھوس شکل؟ جی، مطلب جب کروڑوں لوگ اجتماعی طور پر مل کر کسی ایک خیال پر بہت شدید یقین رکھتے ہیں، مثلاً موت کے بعد قبر کا حساب کتاب یا عذاب قبر یا جہنم کی آگ، جب اس پر شدید یقین ہوتا ہے تو ان کے اس مشترکہ اجتماعی یقین کی جو طاقت ہے اس سے ایسٹرل پلین پر ویسی ہی جنت اور ویسی ہی جہنم حقیقت میں وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ تو بہت ہی غیر معمولی دعویٰ ہے، یعنی ہماری اجتماعی سوچ حقیقت تخلیق کر سکتی ہے، کم از کم ان لطیف جہانوں میں۔ ان ذرائع کا یہی موقف ہے، اور وہ اس تصور کو صرف جنت یا جہنم تک محدود نہیں رکھتے۔ اچھا، ان کے مطابق موت کے فرشتے جیسے اسلامی تصور میں اسرائیل ہیں یا ہندو دھرم میں یموت، جی، وہ بھی اسی اصول کے تحت وجود میں آتے ہیں۔ یعنی وہ بھی ہمارے یقین سے بنے ہیں؟ جی، انہیں تھاٹ فارمز کہا گیا ہے، یا عملیات کی زبان میں موکلات۔ تھاٹ فارمز، موکلات، یعنی یہ وہ شکلیں ہیں جنہیں بنیادی طور پر انسان کی اجتماعی قوت متخیلہ نے اور پختہ یقین نے تخلیق کیا ہے۔ تو کیا یہ فرشتے اصل وجود نہیں رکھتے؟ یہ بات سمجھنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے۔ جی، یہ ان ذرائع کا نقطہ نظر ہے۔ وہ اس سے بھی آگے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ عملیات یا روحانی مشقیں کرتے ہیں جیسے عامل حضرات، ہاں، وہ وظائف اور چلوں کے ذریعے اپنی ایتھرک باڈی کو توانائی سے بھر کر یعنی چارج کر کے ان تھاٹ فارمز یا موکلات میں ایک طرح کی مصنوعی زندگی یا جان ڈال سکتے ہیں۔ مصنوعی زندگی؟ جی، مصنف نے تو اس عمل کو قرآن میں بیان کردہ آدم کے پتلے میں روح پھونکنے کے تصور سے تشبیہ دی ہے، جو کہ یقیناً ایک بہت متنازع تشبیہ ہے۔ یقیناً، اگر یہ نظریہ درست مان لیا جائے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ مثال کے طور پر ایک عام مسلمان یا ہندو کے لیے، جیسا کہ ذرائع میں ذکر ہے۔ دیکھیں، اس نظریے کے مطابق جب عام لوگ، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ اپنی مذہبی تعلیمات یا اپنے بزرگوں کی باتوں سے متاثر ہو کر موت کے بعد سزا جیسے جہنم یا جزا جیسے جنت کا انتہائی پختہ یقین قائم کر لیتے ہیں، جی، تو وہ آپ کہہ لیں نادانستگی میں اپنے لیے ویسی ہی بعد از مرگ حقیقت تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، مرنے کے بعد ان کا سامنا ان کے اپنے ہی اجتماعی یقین سے تخلیق کردہ اسرائیل یا یمدود سے ہوتا ہے۔ اور وہ وہی کرتا ہے جس کا انہیں یقین تھا؟ بالکل، جو ان کے یقین میں پروگرامڈ ہے، مثلاً روح قبض کرنے کا عمل ہو یا حساب کتاب کا مرحلہ ہو۔ یعنی موت کا تجربہ بھی ہمارے یقین کے مطابق ڈھل جاتا ہے۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرنے والا خیال ہے۔ جی، اچھا، اب موت کی نوعیت پر آتے ہیں۔
کیا ہر موت ایک جیسی ہوتی ہے ان لطیف جسموں کے حوالے سے؟ نہیں، ذرائع یہاں ایک بہت اہم فرق بیان کرتے ہیں۔ وہ پیدائش کے وقت جو ہمیں حیاتی توانائی ملتی ہے اسے ایک بیٹری کی طرح قرار دیتے ہیں۔ بیٹری کی طرح؟ جی، تو جو شخص طبعی موت مرتا ہے یعنی اس کی توانائی کی وہ بیٹری مکمل طور پر استعمال ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، تو ان تحریروں کے مطابق اس کی جو ایسٹرل باڈی تھی جس میں کرموں کا ریکارڈ تھا، جی خود بخود تحلیل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر موت طبعی نہ ہو، جیسے کوئی حادثہ ہو جائے یا اچانک کوئی بیماری، ہاں، یہی صورتحال مختلف ہو جاتی ہے۔ جو لوگ کسی حادثے میں مرتے ہیں یا کسی بیماری کی وجہ سے قبل از وقت انتقال کر جاتے ہیں، جب ان کے جسم میں ابھی کافی توانائی باقی ہوتی ہے، مصنف نے 50% کی مثال دی ہے۔ اچھا، تو ان کی جو ایسٹرل باڈی ہے، چونکہ وہ لطیف توانائی سے بنی ہے، وہ اس باقی ماندہ توانائی کو استعمال کرتے ہوئے ہزاروں سال تک ایتھرک یا ایسٹرل پلین میں موجود رہ سکتی ہے۔ ہزاروں سال تک صرف اس باقی بچی توانائی پر؟ جی ہاں، کیونکہ وہ جسم بہت لطیف ہے، اسے قائم رہنے کے لیے بہت کم توانائی چاہیے۔ تو اس دوران کیا ہوتا ہے؟ وہ ہزاروں سال کیا کرتی ہے وہ روح؟ اس طویل عرصے تک وہ روح اپنے پختہ عقائد کے مطابق اپنے ہی بنائے ہوئے عذاب یعنی جہنم یا جزا یعنی جنت کا تجربہ کرتی رہتی ہے۔ اچھا، جن لوگوں نے خود کو نیک سمجھا ہوتا ہے اور جنت پر پکا یقین رکھا ہوتا ہے، وہ اپنی سوچ اور یقین کے مطابق بنائی گئی عارضی جنت میں چلے جاتے ہیں۔ اور پھر؟ جب ان کی وہ باقی ماندہ توانائی بھی ختم ہو جاتی ہے، تب وہ دوبارہ جنم لیتے ہیں۔ تو یہ سارا چکر ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو روایتی جنت و جہنم کے تصورات پر گہرا یقین رکھتے ہیں؟ جی بالکل، ان ذرائع کے مطابق یہ انہی کے لیے ہے۔ یہ تو ان لوگوں کی بات ہوئی جو کسی نہ کسی قسم کے بعد از مرگ زندگی پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کا کیا ہوتا ہے جو کسی مذہب یا روحانی تصور پر یقین نہیں رکھتے، یعنی ملحدین؟ ہاں، ذرائع ملحدین کے بارے میں بھی ایک مخصوص نظریہ پیش کرتے ہیں۔ ان کے مطابق چونکہ یہ لوگ عام طور پر روحانی ریاضت جیسے مراقبہ یا ورد و وظائف وغیرہ نہیں کرتے، صحیح۔ تو ان کی ایتھرک باڈی توانائی سے خالی ہوتی ہے، مطلب چارج نہیں ہوتی۔ اچھا، پھر موت کے وقت جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے، تو ان کے شدید خوف اور حسرت کے جو ملے جلے جذبات ہوتے ہیں، ہاں، ان کی وجہ سے ان کے لطیف جسم میں ایک لو وائبریشن یا کہہ لیں کم توانائی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس سے وہ بھاری ہو جاتا ہے۔ اور اس بھاری پن کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چونکہ لطیف جسم کا ہلکا پھلکا ہونا ضروری ہے بلند تر زیادہ لطیف جہانوں میں جانے کے لیے، ہاں، تو یہ بھاری روحیں ان ذرائع کے مطابق نچلے ایسٹرل یا ایتھرک پلین میں ہی پھنس جاتی ہیں، جسے مصنف نے جہنم سے تشبیہ دی ہے۔ تو وہ وہیں پھنسی رہتی ہیں؟ جی، وہ وہاں تب تک رہتی ہیں جب تک ان کی وہ تھوڑی بہت توانائی بھی ختم نہ ہو جائے اور وہ دوبارہ جنم نہ لے لیں۔ اور مصنف نے یہ بھی کہا ہے کہ دیوی دیوتا ان روحوں کو قابو کر لیتے ہیں؟ جی، مصنف یہ بھی کہتا ہے کہ ان نچلے جہانوں میں موجود جو طاقتور ہستیاں ہیں، جنہیں وہ دیوی دیوتا یا شیطان کہتا ہے، وہ ایسی بھٹکتی ہوئی بے سہارا ارواح کو اپنے قبضے میں لے کر ان سے اپنے کام لیتی ہیں۔ اچھا، اور انہیں عملیات کی زبان میں لشکر ابلیس یا لشکر فرعون سے بھی تشبیہ دیتا ہے۔ یہ تو ایک بالکل ہی الگ تصویر ہے۔ اچھا، اب ایک تیسری قسم کے لوگوں کا ذکر بھی ہے، ساحر یا ماہرین عملیات۔ ان کا کیا معاملہ ہے؟ یہ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو زندگی میں سخت روحانی ریاضتیں، چلے، وظائف وغیرہ کرتے ہیں۔ جی، ان اعمال کی وجہ سے ان ذرائع کے مطابق ان کا جو کورن شریر ہے، خاص طور پر اسٹرال اور ایتھرک باڈیز، وہ اتنا طاقتور اور توانائی سے بھرپور ہو جاتا ہے اچھا، کہ عام قسم کی جو تھاٹ فارمز ہیں، جیسے عام لوگوں کے یقین سے بنے اسرائیل یا یمدود، وہ ان کے قریب نہیں آ سکتے، وہ ان سے مروب نہیں ہوتے۔ تو پھر ان طاقتور روحوں کا کیا بنتا ہے؟ کیا وہ آزاد ہو جاتی ہیں؟ آزاد نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک مختلف قسم کی جد و جہد میں پڑ جاتی ہیں۔ کیسی جد و جہد؟ جب ایسی ارواح کو موت کے بعد اپنی حاصل کردہ قوت کا اندازہ ہوتا ہے، تو وہ اپنی فطرت کے مطابق اگر نیک ہیں تو نیک، بد ہیں تو بد، مخالف قوتوں سے جنگ میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یعنی مرنے کے بعد بھی جنگ؟ جی، مثلاً ایک نیک روحانی عامل کی روح مرنے کے بعد بھی بد ارواح سے لڑتی رہتی ہے۔ یہ جنگ اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک ان کی ریاضت سے حاصل کردہ توانائی ختم نہ ہو جائے۔ اور پھر؟
جس کے بعد وہ بھی دوبارہ جنم لیتی ہیں۔ اور یہ حاضرات والا کیا معاملہ ہے جس کا ذکر ذرائع کرتے ہیں؟ کیا یہ وہی روحیں ہیں؟ ذرائع کے مطابق جی ہاں، یہی وہ طاقتور ارواح ہیں جو کبھی کبھی حاضرات کے عمل میں جب کوئی عامل انہیں بلاتا ہے تو آتی ہیں تاکہ لوگوں کی مدد کر سکیں۔ مدد کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ ان کی اپنی توانائی ختم ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ مدد کے بدلے میں عامل سے توانائی مانگتی ہیں، مثلا کسی نیاز یا کسی عمل کی صورت میں، تاکہ ان کا اپنا وجود قائم رہے اور انہیں دوبارہ جسمانی قید یعنی جنم نہ لینا پڑے۔ اچھا، اور یہ روحیں پوچھے جانے والے کے عقیدے کے مطابق اپنا نام اور روپ بھی بدل سکتی ہیں۔ انہیں انگریزی میں شیپ شفٹرز کہا گیا ہے۔ شیپ شفٹرز؟ تاہم مصنف حاضرات کے عمل کو خاص طور پر بچوں کے لیے خطرناک سمجھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کے قدرتی روحانی دفاع کو کمزور کر سکتا ہے۔ تو گویا ان عاملین کی روحیں بھی ایک طرح کی مشکل میں ہی رہتی ہیں؟ جی، ان ذرائع کے مطابق تو ایسا ہی ہے۔ یہ روحیں مسلسل جنگ و جدل اور ایک طرح کی تکلیف میں رہتی ہیں، جسے وہ ایک قسم کی جہنم ہی قرار دیتے ہیں۔ اور مصنف یہ بھی کہتا ہے کہ جنہیں ہم جنات کہتے ہیں وہ یہی ہیں؟ جی، وہ مزید کہتے ہیں کہ جنہیں عام طور پر جنات سمجھا جاتا ہے وہ دراصل یہی طاقتور انسانی ارواح ہیں جو ایتھرک یا نچلے ایسٹرل پلین میں مقیم ہیں۔ اچھا، اب تک ہم نے مختلف قسم کے لوگوں اور ان کے ممکنہ انجام پر بات کی ہے۔ کیا ہم ان مختلف جہانوں میں جنت اور جہنم کی نوعیت کو تھوڑا مزید سمجھ سکتے ہیں جیسا کہ ان تحریروں میں بیان کیا گیا ہے؟ ضرور ضرور، آئیے ان جہانوں کا ایک خلاصہ سا دیکھتے ہیں۔ ضرور، آئیے ان جہانوں کا ایک خلاصہ سا دیکھتے ہیں۔ پہلا تو ہے فزیکل ورلڈ، یعنی ہماری یہ دنیا۔ جی، مصنف کہتا ہے کہ یہاں زیادہ تر لوگ اپنے منفی جذبات جیسے لالچ، خوف، حسد، ان کی وجہ سے ایک ذہنی جہنم میں جی رہے ہیں۔ اچھا، صرف بچے ہیں جو اپنی معصومیت میں جنت کی کیفیت میں ہیں۔ صحیح۔ پھر دوسرا ہے ایتھرک پلین۔ اسے باطنی جہنم کا سب سے نچلا اور آپ کہیں خطرناک حصہ کہا گیا ہے۔ خطرناک؟ جی، جن لوگوں کی ایتھرک باڈی موت کے بعد بھاری پن یا کثافت کی وجہ سے تحلیل نہیں ہوتی، مثلا ملحدین یا شدید منفی لوگ، وہ یہاں پھنس جاتے ہیں۔ اسے بھوت پریت کی دنیا کا ہے؟ جی ہاں، اسے بھوتوں کی دنیا کہا گیا ہے۔ یہاں تکلیف دہ مخلوقات کا سامنا ہوتا ہے، جیسے سانپ، بچھو وغیرہ، جو شاید ان کے اپنے ہی خوف کی تخلیق ہوں۔ اچھا۔ اور مصنف کے مطابق مختلف مذاہب کی جو بیان کردہ جہنم ہے وہ بھی زیادہ تر یہیں واقع ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر ایسٹرل پلین؟ تیسرا ہے ایسٹرل پلین۔ یہ ایک عارضی جنت ہے۔ عارضی جنت؟ جی، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے نیک اعمال تو کیے لیکن جنت کے لالچ میں یا دوزخ کے خوف سے۔ اچھا۔ چونکہ انہوں نے گناہ نہیں کیے ہوتے، ان کی ایتھرک باڈی تحلیل ہو جاتی ہے اور وہ ایتھرک پلین یعنی جہنم سے نکل کر ایسٹرل پلین میں آ جاتے ہیں۔ اور یہاں کیا کرتے ہیں؟ یہاں وہ اپنے پختہ عقائد کے مطابق جو انہوں نے جنت سوچی ہوتی ہے اس کے مزے لیتے ہیں، لیکن یہ جگہ بھی مکمل محفوظ نہیں ہے۔ اچھا۔ شیطانی یا منفی طاقتیں یہاں بھی حملہ آور ہو سکتی ہیں، اور سب سے اہم بات یہ عارضی ہے۔ یعنی توانائی ختم ہونے پر؟ جی، توانائی ختم ہونے پر انہیں دوبارہ جنم لینا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آتی ہے مینٹل پلین کی باری۔ چوتھا ہے مینٹل پلین۔ یہ ان لوگوں کا مقام ہے جنہوں نے زندگی علم یعنی گیان اور مراقبہ یعنی دھیان میں گزاری ہو، بغیر کسی لالچ کے۔ اچھا، بے لوث ہو کر؟ جی، ان کی نچلی لطیف باڈیز یعنی ایتھرک اور ایسٹرال وہ تحلیل ہو جاتی ہیں اور وہ خود کو براہ راست مینٹل پلین پر پاتے ہیں۔ اور یہاں پہنچنے والی روح کیا کہلاتی ہے؟ یہاں پہنچنے والی روح دیوتا کہلاتی ہے۔ دیوتا؟ جی، یہاں کی خاصیت کنفیکیون جیسی ہے، مطلب جو سوچتے ہیں وہ فوراً تخلیق ہو جاتا ہے۔ واہ! یہاں کی جنت اسٹرل پلین کی طرح عقیدے کی پابند نہیں ہوتی، بلکہ یہ دیوتا اپنی مرضی سے اپنی جنت خود بنا سکتے ہیں۔ تو کیا یہ حتمی نجات ہے؟ کیا یہ دائمی ہے؟ نہیں، ان ذرائع کے مطابق یہ بھی عارضی ہے۔ اچھا، یہ بھی عارضی؟ جی، یہاں کے دیوتا بھی آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، جیسے راون اور اندر کی مثال دی گئی تھی۔ ہاں صحیح۔ اور ان کی توانائی بھی محدود ہوتی ہے۔ توانائی ختم ہونے پر انہیں بھی دوبارہ انسانی جنم لینا پڑتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان کا قیام شاید زیادہ طویل ہوتا ہے اور ان کے پاس طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ تو پھر حقیقی نجات کہاں ہے؟ اس سے اوپر؟ پانچواں درجہ ہے اسپریچول پلین، یعنی عالم ارواح۔
اچھا، یہ ان ہستیوں کے لیے ہے جو زندگی میں روحانی ریاضت اور مراقبے کے ذریعے خود شناسی اور تزکیہ نفس کے آپ کہہ لیں عروج پر پہنچتے ہیں۔ یعنی بہت اونچے درجے کے لوگ؟ جی، ان کی اسپرچل باڈی اتنی طاقتور اور چارجڈ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد اس کی روحانی تپش سے ان کی تمام نچلی باڈیز یعنی مینٹل، ایسٹرل، ایتھیرک سب تحلیل ہو جاتی ہے۔ سب ختم؟ جی، یہ وہ جہاں ہے جہاں ان ذرائع کے مطابق کوئی منفی قوت یا شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں صرف انتہائی پاک اور صاف ارواح آتی ہے جنہیں نورانی مخلوق کہا گیا ہے۔ اور یہاں کی جنت کیسی ہے؟ کیا یہ بھی عارضی ہے؟ نہیں، یہاں دائمی جنت ہے۔ روح جنم مرن کے چکر سے آزاد ہو جاتی ہے۔ اچھا، اسے جیون مکتی کہا گیا ہے۔ جیون مکتی۔ یہاں وہ اپنے ارادے کی قوت سے کچھ بھی تخلیق کر سکتے ہیں۔ یہاں بڑے بڑے رشیوں، منیوں، پیغمبروں اور عظیم صوفی سنتوں کی ارواح ہوتی ہیں۔ تو ان کے پاس کیا اختیار ہوتا ہے؟ ان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ وہاں موجود عظیم ماسٹر ارواح سے مزید علم حاصل کریں اور پھر اگر چاہیں تو مینٹل پلین پر اتر کر دیوتا بن جائیں اور اپنا ایک نظام شمسی تخلیق کریں، مخلوقات آباد کریں۔ اپنا نظام شمسی؟ جی، لیکن یہاں بھی ایک ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اپنی مخلوق سے انصاف نہ کریں تو اپنے مقام سے گر بھی سکتے ہیں۔ یہ تو کائنات در کائنات کا ایک بہت ہی پیچیدہ نظام لگتا ہے۔ کیا اس سے بھی اوپر کوئی درجہ ہے؟ چھٹا درجہ بتایا گیا ہے، کاسمک پلین۔ کاسمک پلین؟ اسپرچول پلین پر مزید گہرے مراقبے اور مکمل تزکیہ نفس کے بعد یہاں پہنچا جا سکتا ہے۔ یہ ان نورانی ارواح کا گروہ ہے جو پوری کائنات، اس میں موجود تمام جہانوں، تمام مخلوقات، تمام دیوی دیوتاؤں کے نظام سب کی نگرانی کرتا ہے۔ نگرانی کیسے؟ مصنف نے انہیں کسی بہت بڑی کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر سے تشبیہ دی ہے۔ اچھا، بورڈ آف ڈائریکٹرز۔ جی، اور آخری مقام کیا کوئی حتمی منزل بھی ہے؟ ساتواں اور آخری مقام بتایا گیا ہے، نروانک پلین۔ نروانک پلین؟ کچھ روحیں کاسمک پلین پر پہنچ کر بھی تخلیق اور نگرانی کے کاموں میں نہیں پڑتی، وہ مزید مراقبے اور ذات کی نفی کو ترجیح دیتی ہیں۔ یعنی وہ کچھ نہیں کرتی؟ وہ نروانک پلین یعنی آل مائٹی اتھارٹی یا جسے آپ ذات باری تعالیٰ کہہ لیں، اس میں خود کو فنا کر لیتی ہیں۔ فنا؟ جی، اسے نروان یا موکش کہا گیا ہے۔ ان ذرائع کے مطابق یہ روحانیت کا اعلیٰ ترین رتبہ ہے۔ لیکن فنا ہونے کا مطلب کیا مکمل خاتمہ ہے؟ نہیں، اس کا مطلب مکمل خاتمہ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی انفرادیت کو کل میں ضم کر دیتی ہیں اور پھر وہ جب چاہیں اسی کل سے ظاہر ہو کر کائنات میں کہیں بھی کچھ بھی کرنے پر قادر ہوتی ہیں۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم نے موت کے بعد کے روحانی مراحل، وجود کے مختلف جہانوں، لطیف جسموں اور انفرادی عقائد و اعمال کے ممکنہ اثرات سے متعلق ایک بہت ہی خاص اور میں کہوں گا غیر معمولی نقطہ نظر کا جائزہ لیا۔ جی، جیسا کہ ہمیں فراہم کردہ تحریروں میں پیش کیا گیا تھا، یہ واقعی ایک گہرا اور کافی پیچیدہ نظام ہے۔ بالکل۔ اگر ہم کلیدی نکات کا خلاصہ کریں تو ان میں کرم یعنی اعمال کا قانون، پھر خیالات اور یقین کی تخلیقی طاقت یعنی تھاٹ فارمز کا تصور، جی ہاں، وجود کے مختلف جہانوں کی درجہ بندی، نچلے اور اوپری، عارضی اور دائمی، صحیح، لطیف جسموں کا کردار اور روحانی ارتقاء کے مختلف مدارج شامل ہیں۔ بالکل۔ اور یہ یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے، جیسا ہم نے شروع میں کہا تھا، کہ یہ ایک مخصوص باطنی یا روحانی تشریح ہے جو ان خاص ذرائع سے ماخوذ ہے۔ ہاں، یہ کسی ایک مذہب کی نمائندگی نہیں کرتے۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہ تمام گفتگو، یہ سارا نظام ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ اگر ہمارے خیالات اور یقین، جیسا کہ ان ذرائع میں اتنی شدت سے بیان کیا گیا ہے، موت کے بعد ہماری حقیقت کو اس قدر تشکیل دے سکتے ہیں، جی، تو اس زندگی میں ابھی اسی لمحے ہماری اجتماعی اور انفرادی سوچ کی طاقت ہماری موجودہ دنیاوی حقیقت پر اور ہمارے آنے والے کل پر کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ شاید اصل غور طلب نقطہ یہی ہے، اس پر یقیناً غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔